وہ اللہ جس کا نام الصبور ہے یعنی صبر دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں تڑپتا ہوا اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کا نام السمیع ہے یعنی سننے والا، پھر وہ کیسے تمہارے دل کی کیفیت سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کا نام الرافع ہے یعنی بلند کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں گرنے دے سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کا نام القدیر ہے، وہ اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو قدرت والا ہے، پھر اس کے لیے تمہاری ہر خواب کو بدلنا بھلا کیا مشکل ہے؟ وہ اللہ جس کا نام یا حی یا قیوم ہے، وہ کیسے تمہاری ہچکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کا نام الودود ہے یعنی کہ محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کا نام عادل ہے یعنی انصاف کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہارے ساتھ نا انصافی ہونے دے سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کا نام الحفیظ ہے یعنی محافظ، پھر وہ تمہیں کیسے ان چیزوں کے حوالے کر سکتا ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے؟ سنو، ایسا نہیں کہ وہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، وہ تو تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر وہ تمہیں کیسے خالی ہاتھ لٹا سکتا ہے؟ بس اسی سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ بس ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، اور وہی ذات دینے پر قادر ہے جو تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈال سکتا ہے، جو زمین سے لے کر آسمان تک، عرش سے لے کر فرش تک، صرف ایک کن کے اشارے میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ پھر تم کیوں نہ امید ہو گئے ہو جس نے تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر دیا ہے؟ تم اسی سے اس چیز کو واپس لوٹانے کی دعا کرتے رہو۔ جو رب ایک مرتبہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے، وہ دوبارہ تم کو تمہاری چاہت دلوا بھی سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تمہیں اس لیے کمزور نہیں کرتا کہ تمہیں تکلیف دے، بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے کہ تم جان سکو اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ سنو، اللہ ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزماتا ضرور ہے۔ کبھی کبھار وہ تمہیں ایسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے اب اس سے باہر نکلنا مشکل ہے، مگر ایسا بالکل بھی نہیں۔ وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے مشکل سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ سنو، اللہ آزماتا اسے ہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔